الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. فمن اعتدى علیکم، تو جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں. والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. فمن اعتدى علیکم، تو جو شخص زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، تو تم زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اللہ نے سال کے 12 مہینے اسی وقت مقرر کر دیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں 12 ہے. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ اس دن سے ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اس بات کی طرف بعد میں آتے ہیں. حرمت والے مہینے
اللہ تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینے مقرر کیے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے ساتھی ہیں جو حرمت والے مہینے بتا سکتے ہیں؟ جی، ذیقعد جڑا جو آتا ہے شوال یعنی چھوٹی عید کے بعد، چھوٹی عید والا چاند گزر جاتا ہے تو ذیقعد یا ذوالقعد جس کو کہتے ہیں وہ مہینہ حرمت والا، پھر اس کے بعد ذی الحج، حج کا مہینہ حرمت والا، پھر اس کے بعد محرم وہ مہینہ بھی حرمت والا۔ یہ 3 اکٹھے مہینے حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس کو ہم اپنے ہاں جس میں کہتے ہیں کہ معراج شریف جس میں ہوا تھا۔ رجب کا مہینہ شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں جو آتا ہے، شعبان سے پہلے، رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ جو آتا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، یہ جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی تو اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، ان میں 4 مہینے حرمت والے جو ہیں وہ بنا دیے، اور یہ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام کی شریعت تک یہ چلتے رہے، اور مسلمانوں میں اسلام کے اندر بھی ان کو اسی طرح رکھا گیا کہ ان مہینوں کے اندر اگر کوئی جنگیں، قتل کچھ بھی ہو رہا ہوتا، چوری ڈاکہ، یہاں چور ڈاکو تک ان مہینوں میں رک جاتے کہ نہیں یہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے ہیں۔ کسی کا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، بھائی کا قاتل سامنے آ جاتا تو وہ ان مہینوں میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، یہ کس لیے حرمت والے ہوئے کہ یہ حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے ذی القعد میں، لوگ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں حج کے لیے، اور ذی الحج اس میں تو حج ہوتا ہے، اور محرم پھر حج سے واپسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں محرم کے اندر، یعنی آج کل تو چلیں 1-2 دن میں لوگ بندے سفر پورا کر کے آ جاتے ہیں، ان دنوں میں تو مہینے لگتے تھے سفر کے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 مہینے کے لوگ امن اور سکون کے ساتھ حج کر سکیں، کسی قسم کا کوئی چور ڈاکو، قاتل، لٹیرے جو جنگ و فساد کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ نہ کریں۔ یہ 3 مہینے یہ ہو گئے۔ اور رجب کا مہینہ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلتے تھے، سفر کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اس لیے اس مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو میں نے آج کے سبق کی آیت نہیں، یہ دوسری جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے اس میں ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی گناہ سے بچے رہو۔ تو کیا باقی کے دنوں میں کر لیں؟ کوئی حرج نہیں۔ ان دنوں میں اللہ نے حکم دیا کہ تم گناہ نہ کرو، تو باقی کے دن تو تمام مفسرین اور ائمہ جو ہیں اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کی مثال ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گلی میں، بازار میں، کہیں پہ، گھر میں، کسی بھی جگہ پہ گناہ کرتا ہے، گالی بکتا ہے یا کوئی اور بدکاری یا گناہ کرتا ہے، اور دوسرا بندہ بیت اللہ کے اندر یا کسی مسجد کے اندر آ کے کرتا ہے، تو جس طرح اس گناہ کا اور اس گناہ کا فرق ہے، اسی طرح باقی کے دنوں کے گناہ تو گناہ ہی گنے جائیں گے، لیکن ان مہینوں کے اندر جو گناہ ہے اس کا اس طرح اس کا ہوگا معاملہ۔ یعنی بیت اللہ کے اندر یا مسجد کے اندر گناہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، پاک ہے، یہ عبادت کے لیے اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟
جب 6 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جا چکے، 6 سال بعد آپ عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کے صلح حدیبیہ کی مقام پہ پہنچے تو کافروں نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، روک دیا گیا ان کو۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افواہ آپ کو پتہ چلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، لیکن وہ افواہ نکلی، غلط بات نکلی، تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اور اس معاہدے میں یہ بات بھی ہوئی کہ آپ اس سال نہیں اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں اور آپ آ کے عمرہ کر لیں۔ اللہ کے گھر سے روکنا یہ بھی عجیب بات تھی کہ کسی کو عبادت کے لیے روک دیا جائے، تو اب معاہدے کے مطابق واپس چلے، لیکن جب اگلا سال وہ دن آئے تو وہ ذوالقعد کے دن تھے، یعنی ذوالقعد حرمت والا مہینہ، ذیقعد جس کو کہتے ہیں، ذی الحج سے جو پہلے والا مہینہ ہوتا ہے وہ والا تھا۔ اب کچھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ اب اگر انہوں نے روک دیا تو اللہ نے فرما دیا کہ اب اگر انہوں نے ایسی زیادتی کی فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم بھی ان کی زیادتی کا بدلہ ان کو دو گے اسی طرح۔ یعنی اب وہ تمہیں روک نہیں سکتے، جہاد تمہارے لیے ہو چکا ہے، اب اگر جو روکتا ہے تمہیں اللہ کے گھر جانے سے تم اس کے ساتھ لڑو، حرمت والے مہینوں میں بھی لڑو، حرمت والی جگہ پہ بھی لڑو، یہ اجازت مل گئی۔ لیکن زیادتی اتنی کرنی ہے جتنی وہ کریں، یعنی حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوٹ مار شروع کر دو، قتل و غارت شروع کر دو، یہ وہ معاملات اس طرح۔ اللہ اکبر، یہ بات ایک ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہیں، جو جنگیں ہیں، وہ دیکھیں، یعنی جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، پھر اس کے بعد حنین ہے، اور کئی غزوات ہیں، فتح مکہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 سال کی زندگی کے اندر تقریباً 387، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا 387 مسلمان صرف شہید ہوئے، یعنی اتنی ساری جنگوں کے اندر 387، اور کافر جو مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ تقریباً 700 سوا 700 کے قریب، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں مارے گئے۔ یعنی دیکھیں 10 سال کے اندر جنگیں لڑیں، فتح کیے، شہر کے شہر فتح کیے، علاقے کے علاقے فتح کیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، آپ اس کے مطابق بڑے مہذب انداز میں کہ ہاں آپ نے یہ فرما دیا کہ تم نے کسی جو بوڑھا آدمی ہے جو تلوار نہیں اٹھا سکتا اس پہ حملہ نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، فصلیں تباہ نہیں کرنی، جانوروں کو نہیں مارنا، جو عبادت خانوں چاہے وہ بت خانے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ان کے مجاور ہیں ان کو بھی نہیں مارنا، ان کے گرجے یا جو بھی معاملے ہیں معبد خانے ان کو بھی نہیں گرانا۔ کتنی اچھی بات ہے، لوگ متاثر کیوں نہ ہوتے؟ یہی تو اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک فاتح آئیں اور لوگوں نے اس وقت دیکھا ہوا تھا شہروں کے شہر برباد ہوتے ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات تو چھوڑیں، یہ جو پچھلی صدی گزری ہے 20ویں صدی، اس میں 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول جس کو کہا جاتا ہے، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اور یہ کوئی جنگلیوں میں نہیں ہوئی تھی کہ جنگلی لوگ تھے، یہ مہذب معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، یورپ، امریکہ، جاپان، یہ سارے ملک، ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ پہلے جنگ کے اندر 1.25 کروڑ لوگ قتل ہوئے تھے، 1.25 کروڑ، 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہوئے۔
بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں کچھ نہیں دیکھا، گھروں کے گھر تباہ کر دیے. یہ تو ایک جو لکھا گیا اندازہ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہوا. کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی، کیا کچھ نہیں ہوا. اور یہ سارے بڑے اس وقت کے پاور کہے جاتے ہیں اور مہذب لوگ جن کو گنتے ہیں. پھر جنگ عظیم دوم ہوئی، دوسری جنگ عظیم. تو پھر یہیں پہ بس نہیں ہوا، پھر انتہا ہو گئی کہ تقریباً 6 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے. 6 کروڑ. اللہ اکبر. 6 کروڑ کوئی معمولی لوگ نہیں، تھوڑے سے نہیں ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جن کی ٹوٹل آبادی جو ہے چند لاکھ ہے، تو 6 کروڑ لوگ قتل ہوئے. اور پھر اس کے بعد دور نہ جائیں، یہ قریب کا واقعہ افغانستان اور یہ عراق کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور آج جو کشمیر کے اندر، فلسطین اور کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، وہ کیا کم ہے؟ دنیا کیوں خاموش ہے اس وقت کہ افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر اس طرح مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اس طرح کے بم جو ہیں وہاں پہ گرائے گئے کہ مسلمان کسی کی ہڈی تک نہیں ملتی تھی. راکھ جیسے جس کو ہم سوا کہتے ہیں نا، وہی پڑی ہوئی ہر جگہ پہ ملتی تھی. پورے کے پورے شہر ختم ہو گئے تھے. یہ کیسے مہذب لوگ ہیں؟ ابو غریب جیل کا معاملہ ہوا کہ وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جاتا رہا کہ ان کے اوپر کتے چھوڑے جاتے رہے، بلکہ کیا کیا جاتا، مسلمانوں کو اس طرح ذلیل کیا جاتا، ان کو ان کا پخانہ کھلایا جاتا. یہ مہذب لوگ ہیں. اور اسلام کو یہ دہشت گردی کا مذہب کہیں. یہاں تک انہوں نے کیا کہ قرآن کے ورقے جو ہیں ان کو شہید کر کے پھاڑ کے ٹوائلٹ کے اندر، لیٹرینوں کے اندر پھینک کے مسلمانوں کو کہا گیا اس کے اوپر پیشاب کرو، قیدیوں کو. کبھی کسی مسلمان نے بھی تورات یا انجیل کے ساتھ اس طرح کیا ہو؟ ہندوؤں کی کتاب ہی لگا لیں، وہ کسی نبی کی کتاب تو نہیں ہے نا، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں. کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ کبھی کسی مسلمان نے ایسا کیا ہو؟ ایک بڑا ہی ایک بندہ جو ہے لبرل اور وہ اسلحے کی سپلائی کرنے والا، وہ ایک دفعہ کی بات ہے، میں کویت میں تھا، سپلائر تھا ان کا. کہتے جی دیکھیں امریکہ نے کیسا میزائل ایجاد کیا ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے اندر افغانی چھپے ہوئے ہیں غاروں کے اندر، وہ انسانی بو پہ وہ جاتا ہے. یعنی جس جگہ پہ ویسے گھومنا پڑتا ہے نا، اس طرح گھومتے ہوئے سیدھا جا کے انسانی جسم سے جا کے ٹکراتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے. تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر وہ تم سے زیادتی کریں تو بس اتنا ان کو بدلہ دینا، اس سے زیادہ نہیں زیادتی کرنی تم نے. یہ اللہ کا حکم مل رہا ہے. آج ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں بچے بوڑھے. حیران کن ویڈیو، رونگٹے کھڑے کر دینے والی. اللہ اکبر. رونا آتا ہے کہ ہاں مسلمان کہاں سو گئے تم، کہاں رہ گئے تم. کہ جو ایک بہن ہندوستان سے پکارتی ہے، ایک بہن کی خط یہاں سے نکلتا ہے کہ میں ہندو راجہ کی قید میں ہوں، میری عزت خطرے میں ہے، کوئی مجھے آ کے بچائے. خلیفہ وقت کو خط لکھتی ہے، گورنر حجاج بن یوسف کو خط لکھتی ہے. پوری مسلم امہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ ہماری ایک بیٹی کافر کے قبضے میں ہے. محمد بن قاسم آتا ہے، کئی لوگوں کو تباہ و برباد کر کے اس اپنی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے. آج کتنی بیٹیاں رو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم. آپ کے ہاتھ پہ، آپ کے پاؤں پہ کہیں پہ کوئی کانٹا چبھ جائے، پورا جسم محسوس کرتا ہے تکلیف کو، دیکھتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے پاؤں پہ کانٹا چبھ گیا. تو یہ کیسا جسم ہے کہ جس کا پورا بازو کٹ رہا ہے، جس کی گردن کٹ رہی ہے، جس کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، باقی کے جسم کو کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. فلسطینی بچہ، لائٹ کوئی نہیں،
یہاں پورا اس کا جسم جو ہے زخمی ہے، سٹیچنگ کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے بیٹا نہ ہی میرے پاس یہ سن کرنے کے لیے دوائی ہے کہ میں تمہارے زخم کو سن کروں اور پھر میں ٹانکے لگاؤں، اور نہ ہی لائٹ ہے، موبائل کی ٹارچ، چھوٹے موبائل کی ٹارچ چلا کے۔ تو وہ بچہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، آپ ٹانکے لگائیں۔ بچہ اس وقت ایسی حالت میں اتنا بڑا زخم ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو ہے سوئی کے ساتھ ٹانکے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ اتنی زیادتیاں ہو اور پھر مسلمانوں آگے سے کچھ نہ کریں، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں نہ ڈالو۔ قسطنطنیہ کے قریب جنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، آج تھوڑا سا سبق لمبا ہو گیا ہمارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو مدینہ کے اندر سب سے پہلے میزبان بنے، کسی کو ان کا نام یاد ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ کاش اللہ کے نبی، غریب سے مسکین سے، گھر میں اتنا کچھ ہے بھی نہیں، اور اللہ کے نبی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، چودھری بھی، امیر لوگ بھی، وہ کہتے ہیں کاش کبھی ایسا ہو کہ ہمارے گھر آ جائیں آقا۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے جہاد شروع ہوا مجھ سے چلنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی، میں ہر جنگ میں شامل ہوتا رہا، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ جو لشکر سب سے پہلا قسطنطنیہ، جو آج کا استنبول شہر ہے، استنبول ترکی کا شہر، جو اس پہ سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ابو ایوب انصاری چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کیسے جائیں گے، اتنا لمبا سفر، کتنے 100 میل، ہزاروں میلوں کا سفر ہے، آپ بیمار ہیں، کیسے جائیں گے؟ فرمانے لگے نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، جو اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، میں تو اس میں ضرور شامل ہوں گا، مجھے لے چلیں۔ ان کے لیے ایک ہودج بنایا گیا کہ جس کے اندر وہ لیٹ سکیں، اونٹ کے اوپر اس کو کسا گیا۔ حضرت ابو ایوب گئے، اس جنگ میں شامل ہوئے، لیکن اس میں فتح تو نہیں ہوئی، جنگ ہوئی، اور ایک شخص جو ہے وہ اکیلا ہی کافروں کے لشکر میں گھس گیا، اکیلا ہی، یعنی ابھی مسلمان پیچھے ہیں، باقی کا لشکر، باقی کی فوج پیچھے ہے، وہ اکیلا ہی، کہ جیسے اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، اکیلا ہی اس لشکر میں گھس گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے دیکھو اس کا دماغ خراب ہے، اپنے آپ کو مروانے کے لیے چلا گیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن کی آیت اس وقت لوگوں نے پڑھی کہ اللہ تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سواری پہ، کہنے لگے نہیں میرے بھائیو غلط کہہ رہے ہو، یہ اس لیے آیت نہیں اتری تھی، یہ جو کر رہے اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے، اس کا جذبہ جہاد جو ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، یہ ہلاکت نہیں ہے۔ ہلاکت اصل میں کیا تھی، یہ جس وجہ سے یہ آیت اتری وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم انصاری لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ایک دن اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا جب اللہ کے نبی آئے تھے اس وقت حالات بڑے مختلف تھے، خراب تھے، ہم نے ان کی مدد کی، اپنا پیسہ مال دولت سارا کچھ ہم نے لٹا دیا، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہم اب اپنے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں، ہر طرف فتوحات ہو چکی ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔
تو اب ہم اپنے کاروبار دیکھیں، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، اب پیسے کو بچائیں، سیو کریں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی اب ہم کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی سوچیں، تو فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ جو تم بچا کے رکھنا چاہتے ہو، جو اپنے کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہو، جہاد سے منہ موڑنا چاہتے ہو نا، یہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. یہ ہے ہلاکت میں ڈالنا کہ بندہ جہاد سے منہ موڑے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ موڑے. یہ تباہی ہے. اور واقعی حقیقت ہے جب تک مسلمان جہاد کرتا رہا، جہاد میں لوگ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو اللہ فرماتے ہیں غالب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو. اور ایمان ان کا وہی تھا کہ وہ اس وقت اپنی جانوں کی، اپنی مالوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ تو وہ مومن ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا سودا کر لیا اللہ کے ساتھ. کس چیز کا سودا؟ کہ یہ کیا جان کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، جاتا ہے جائے، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں. شہید کے مرتبے کتنی بار ہم سن چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ ڈر رہتا ہے اوہو اگر ہم گئے تو ہم تو مارے جائیں گے. بھائی کیا گھر میں موت نہیں آنی ہمیں؟ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے برادر نسبتی 2 شہید ہوئے ہیں جی جہاد میں. 2 بھائی شہید ہوئے ہیں، اور میں نے ان کے سسر کو دیکھا ہے ماشاءاللہ مکمل استقامت کے ساتھ، اور بڑے ٹھہراؤ والے، اور بڑے خوش کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے میرے 2 بیٹوں کو قبول کیا ہے اپنی راہ میں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد جیسے فریضے میں شامل ہونے، چاہے اپنی جانوں کے ساتھ یا مالوں کے ساتھ، اللہ توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری جانیں قبول فرما لے، ہمارے مالوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.